بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ زخرف۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب واضح کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے رکھا ہے اس کو قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ نمبر 1، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور تحقیق یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، برتر یعنی اونچا اور مستحکم۔ نمبر 2، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا پھیر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب موڑ کر اس سبب سے کہ تم ہو ایسے لوگ کہ حد پر نہیں رہتے۔ نمبر 3، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغام لانے والا جس سے ٹھٹا نہیں کرتے۔ نمبر 4، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر برباد کر ڈالے ہم نے ان سے سخت زور والے اور چلی آتی ہے مثال یعنی حقیقت پہلوں کی۔ نمبر 5، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں بنائے اس زبردست خبردار نے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا، وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور رکھ دی تمہارے واسطے اس میں راہیں۔ تفسیر نمبر 1، قرآن عربی زبان میں ہے کیونکہ عربی تمہاری مادری زبان ہے اور تمہارے ذریعے سے دنیا کی قومیں اس کتاب کو سیکھیں گی۔ نمبر 2، یعنی وجوہ اعجاز اور اسرار عظیمہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نہایت بلند مرتبہ اور تبدیل و تحریف سے محفوظ رہنے کی وجہ سے نہایت مستحکم ہے۔ اس کے تمام دلائل و براہین نہایت مضبوط اور اس کے احکام غیر منسوخ ہیں، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اور تمام مضامین اصلاح معاش و معاد کے اعلیٰ ترین ہدایات پر مشتمل ہیں اور حکیمانہ خوبیوں سے مملو ہیں۔ اور قرآن کے ان تمام محاسن پر خود قرآن ہی شاہد ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، تنبیہ، قرآن اور تمام کتب سماویہ نزول سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 3، تمہاری زیادتیوں کی وجہ سے وہی نہیں روکی جا سکتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سبب سے کہ تم نہیں مانتے کیا ہم حکم کا بھیجنا موقوف کریں گے؟ یعنی ایسی توقع مت رکھو، اللہ کی حکمت اور رحمت اسی کو مقتضی ہے کہ باوجود تمہاری زیادتیوں اور شرارتوں کے کتاب الہی کا نزول اور دعوت و نصیحت کا سلسلہ بند نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سی سعید روحیں اس سے مستفید ہو سکتی ہیں اور منکرین پر کامل طور سے اتمام حجت ہوتا ہے۔ نمبر 4، یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا اور ان کی تعلیمات کو بھی جھٹلایا گیا، مگر اس کی وجہ سے پیغامبری کا سلسلہ مسدود نہیں ہوا۔ نمبر 5، پچھلی قوموں کے حال سے عبرت، یعنی عبرت کے لیے ان مکذبین کی تباہی کی مثالیں پیش آ چکیں اور پہلے مذکور ہو چکی، جو زور و قوت میں سے تم سے کہیں زیادہ تھے۔ جب وہ اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکے تو تم کاہے پر مغرور ہوتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور کمال تصرف کا ذکر کرتے ہیں جو ایک حد تک ان کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ نمبر 1، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ماپ کر۔ نمبر 2، فانشرنا به بلدۃ میتا کذلک تخرجون، پھر ابھار کھڑا کیا یعنی زندہ کیا ہم نے اس سے ایک دیس یعنی زمین مردہ کو اس طرح کہ تم کو بھی نکالیں گے۔ نمبر 3، والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے۔ نمبر 4، اور بنا دیا تمہارے واسطے کشتیوں اور چوپاؤں کو جس پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ چڑھ بیٹھو تم اس کی پیٹھ پر۔ نمبر 5، پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان جب بیٹھ چکو یعنی سوار ہو اس پر، اور کہو پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں کر دیا ہمارے اس کو اور ہم نہ تھے اس کو قابو میں لا سکتے۔ نمبر 6، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ نمبر 7، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ٹھہرائی ہے انہوں نے حق تعالیٰ کے واسطے اولاد اس کے بندوں میں سے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، تحقیق انسان بڑا ناشکرا ہے صریح۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اس نے رکھ لی اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تم کو دے دیے چن کر بیٹے۔ نمبر 8، تفسیر نمبر 1، یعنی جہاں تک انسان بستے ہیں آپس میں مل سکیں، ایک دوسرے تک راہ پائیں اور چل پھر کر دنیاوی اور اخروی مقاصد میں کامیابی کا راستہ معلوم کر لیں۔ نمبر 2، یعنی ایک خاص مقدار میں جو اس کی حکمت کے مناسب اور اس کے علم میں مقدر تھی۔ نمبر 3، دوسری زندگی پر دلائل، یعنی جس طرح مردہ زمین بذریعہ بارش زندہ اور آباد کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کر کھڑا کرے گا۔ نمبر 4، یعنی دنیا میں جتنی چیزوں کے جوڑے ہیں اور مخلوق کی جتنی قسمیں ہیں اور متماثل یعنی یا متقابل انواع ہیں، سب کو خدا ہی نے پیدا کیا۔ نمبر 5، یعنی خشکی میں بعض چوپایوں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ نمبر 6،
سواری پر بیٹھنے کے آداب اور دعا، یعنی چوپاؤں یا کشتی پر سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو کہ ہم کو اس نے اس قدر قوی اور ہنرمند بنا دیا کہ اپنے عقل و تدبیر وغیرہ سے ان چیزوں کو قابو میں لے آئے۔ یہ محض خدا کا فضل ہے، ورنہ ہم میں اتنی طاقت اور قدرت کہاں کہ ایسی چیزوں کو مسخر کر لیتے۔ نیز دلی یاد کے ساتھ زبان سے سواری کے وقت یہ الفاظ کہنے چاہیے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور بھی اذکار و ادعیہ احادیث میں آئی ہیں جو کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہیں۔ نمبر 7، آخرت کے سفر کو نہ بھولو، یعنی اس سفر سے آخرت کا سفر یاد کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تو یہی تسبیح پڑھتے تھے۔ نمبر 8، انسان کے ناشکری اور گستاخی، یعنی چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر ادا کرے، اور یہ صریح ناشکری پر اترایا اور اس کی جناب میں گستاخیاں کرنے لگا۔ اس سے بڑی گستاخی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اس کے لیے اولاد تجویز کی جائے، اور وہ بھی بندوں میں سے، اور وہ بھی بیٹیاں۔ اول تو اولاد باپ کے وجود کا ایک جزو ہوتا ہے، جو خداوند قدوس کے لیے اولاد تجویز کرنے کے یہ معنی ہوئے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہے اور مرکب کا حادث ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، ولد اور والد میں مجانست ہونی چاہیے، دونوں ایک جنس نہ ہوں تو ولد یا والد کے حق میں عیب ہے۔ یہاں مخلوق و خالق میں مجانست کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے، لڑکی باعتبار قوائے جسمیہ اور عقلیہ کے عموماً لڑکے سے ناقص اور کمزور ہوتی ہے، گویا معاذ اللہ خدا نے اپنے لیے اولاد بھی رکھی تو گھٹیا اور ناقص۔ کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے حصے میں عمدہ اور بڑھیا چیز اور خدا کے حصے میں ناقص اور گھٹیا چیز رکھتے ہو؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جس کو رحمان کے نام لگایا تو سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ اور وہ دل میں گھٹ رہا ہے۔ نمبر 1، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا ایسا شخص کہ پرورش پاتا ہے زیور میں یعنی گہنے میں اور وہ جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے۔ نمبر 2، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمان کے عورتیں۔ نمبر 3، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا دیکھتے تھے ان کا بننا؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب لکھے رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے پوچھ ہوگی۔ نمبر 4، وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو ہم نہ پوجتے ان کو۔ نمبر 5، مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، کچھ خبر نہیں ان کو اس کی، إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ سب اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ نمبر 6، أَمْ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے سو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے۔ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں راہ پائے ہوئے۔ نمبر 7، وَكَذَلِكَ مَا، اور اسی طرح جس۔ تفسیر نمبر 1، بیٹیوں کے ہونے پر کفار کا غم، یعنی جو اولاد اناس خدا کے لیے تجویز کر رہے ہیں وہ ان کے ذام میں ایسی عیبدار اور ذلیل و حقیر ہے کہ اگر خود انہیں اس کے ملنے کی خوشخبری سنائی جائے تو مارے رنج اور غصہ کے تیور بدل جائیں اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے رہیں۔ اس کی پوری تقریر سورہ صافات کے آخری رکوع میں گزر چکی ہے۔ نمبر 2، عورتوں کی قوت فکریہ کا ضعف، یعنی کیا خدا نے اولاد بنانے کے لیے لڑکی کو پسند کیا ہے جو عادتاً آرائش و زیبائش میں نشو نما پائے اور زیورات وغیرہ کے شوق میں مستغرق رہے، جو دلیل ہے ضعف رائے و عقل کی، اور بوجہ ضعف قوت فکریہ کے مباحث کے وقت قوت بیانیہ بھی نہ رکھے۔ چنانچہ عورتوں کی تقریروں میں ذرا غور کرنے سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ نہ اپنے دعوے کو کافی بیان سے ثابت کر سکیں نہ دوسرے کے دعوے کو گرا سکیں، ہمیشہ ادھوری بات کہیں گی یا فضول باتیں اس میں ملا دیں گی جن کو مطلوب میں کچھ دخل نہ ہو۔ اس سے بھی تبیین مقصود میں خلل پڑتا ہے، اور مباحثہ کی تخصیص اس حیثیت سے ہے کہ اس میں بوجہ بیان کی احتیاج زیادہ ہونے کے ان کا عجز زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس ہر کلام طویل اسی کے حکم میں اور معمولی جملوں کا ادا ہو جانا، مثلا میں آئی تھی وہ گئی تھی، قوت بیانیہ کی دلیل نہیں۔ نمبر 3، یعنی یہ ان کا ایک اور جھوٹ ہے کہ فرشتوں کو عورت کے صف میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ نہ وہ عورت نہ مرد، جنس ہی علیحدہ ہے۔ نمبر 4، کفار کے اقوال اور ان کا جواب، یعنی کوئی دلیل عقلی و نقلی تو ان کے پاس اس دعوے پر نہیں۔ تو کیا اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ مرد نہیں عورت بنایا؟ بہت اچھا، ان کی یہ گواہی دفتر اعمال میں لکھ لی جاتی ہے۔ خدائی عدالت میں جس وقت پیش ہوں گے تب اس کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا اور کہاں سے کہا تھا۔ نمبر 5، اور لیجیے اپنی مشرکانہ گستاخیوں کے جواز و استحسان پر ایک دلیل عقلی بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اپنے سوا دوسری چیزوں کی پرستش سے روک دیتا، جب ہم برابر کرتے رہے اور نہ روکا تو ثابت ہوا کہ یہ کام بہتر ہے اور اسی کو پسند ہے۔ نمبر 6، مشیت اور رضا میں لزوم نہیں، یعنی یہ تو سچ ہے کہ بدون خدا کے چاہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس چیز کا ہمارے حق میں بہتر ہونا اس سے ظاہر نہیں نکلتا۔ ایسا ہو تو دنیا میں
کام اور کوئی چیز بری ہی نہ رہے، سارا عالم خیر محض ہو جائے، شر کا بیج ہی دستیاب نہ ہو، ہر ایک جھوٹا اور ظالم خونخوار یہ کہہ دے گا کہ خدا چاہتا تو مجھے ایسے ظلم و ستم نہ کرنے دیتا، جب کرنے دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کام سے خوش اور راضی ہے۔ بہرحال مشیت اور رضا میں لزوم ثابت کرنا کوئی علمی اصول نہیں، محض اٹکل کے تیر ہیں، جس کا بیان 8ویں پارہ کے نصف سے پہلے آیت سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا الی آخری کے حواشی میں گزر چکا۔ نمبر 7 عقل دلیل کا حال تو سن چکے، اسے چھوڑ کر کیا کوئی نقلی دلیل اپنے دعوے پر رکھتے ہیں؟ یعنی خدا کی اتاری ہوئی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے جس میں شرک کا پسندیدہ ہونا لکھا ہو؟ ظاہر ہے ایسی کوئی سند ان کے پاس نہیں، پھر آگے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کیا باقی رہ گیا؟ وہی ان کی سب سے زیادہ زبردست دلیل ہے جس کو ہر زمانہ کے مشرک پیش کرتے آئے ہیں، آگے اسی کا بیان ہے۔ ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، کسی کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سنانے والا کسی گاؤں یعنی بستی میں، سو کہنے لگے وہاں کے خوشحال لوگ ہم نے تو پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں۔ قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وہ بولا اور جو میں لا دوں تم کو اس سے زیادہ سوجھ کی راہ پر جس پر تم نے پایا اپنے باپ دادوں کو۔ نمبر 1 قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو یہی کہنے لگے کہ ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانیں گے، یعنی تمہارے ہاتھ بھیجا ہوا نہ مانیں گے۔ نمبر 2 فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو کہ میں الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، مگر جس نے مجھ کو بنایا سو وہ مجھ کو راہ سجھائے گا۔ نمبر 3 وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع رہیں۔ نمبر 4 بل متعت ہؤلاء، اور کوئی نہیں پر میں نے برتنے دیا ان کو۔ اور تفسیر نمبر 1 باپ دادا کی اندھی تقلید کی مذمت، یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادوں کی راہ سے اچھی راہ تم کو بتلا دوں تو کیا پھر بھی تم اسی پر پرانی لکیر کے فقیر بنے رہو گے؟ نمبر 2 کفار کا جواب، یعنی کچھ بھی ہو ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید، یعنی صرف ایک خدا سے مجھے علاقہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے منزل مقصود کے راستہ پر آخر تک لے چلے گا۔ تنبیہ، یہاں یہ قصہ اس پر بیان کیا کہ دیکھو تمہارے مسلم پیشوا نے باپ کی راہ غلط دیکھ کر چھوڑ دی تھی، تم بھی وہی کرو، اور اگر آباء و اجداد کی تقلید ہی پر مرتے ہو تو اس باپ کی راہ پر چلو جس نے دنیا میں حق و صداقت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اور اپنی اولاد کو وصیت کر گیا تھا کہ میرے بعد ایک خدا کے سوا کسی کو نہ پوجنا، کما قال تعالی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، بقرہ رکوع نمبر 16۔ نمبر 4 یعنی ایک دوسرے سے توحید کا بیان اور دلائل سن کر رائے حق کی طرف رجوع ہوتا رہے۔ آباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ پہنچا ان کے پاس دین سچا اور رسول کھول کر سنا دینے والا۔ نمبر 1 ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به کافرون، اور جب پہنچا ان کے پاس سچا دین کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہ مانیں گے۔ نمبر 2 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور کہتے ہیں کیوں نہ اترا یہ قرآن کسی بڑے مرد پر ان دونوں بستیوں میں کے۔ نمبر 3 اهم يقسمون رحمت ربك، کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو۔ نمبر 4 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ہم نے بانٹ دی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کی زندگانی میں اور بلند کر دیے درجے بعض کے بعض پر کہ ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو خدمتگار یعنی تابعدار۔ نمبر 5 ورحمت ربك خير مما يجمعون، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں جمع کرتے ہیں۔ نمبر 6 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں گے ایک دین پر تو ہم دیتے ان لوگوں کو جو منکر ہے رحمان سے ان کے گھروں کے واسطے چھت چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر۔ تفسیر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی افسوس ابراہیم علیہ السلام کے ارث حاصل نہ کی اور اس کی وصیت پر نہ چلے، بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان دیا تھا اس کے مزوں میں پڑھ کر خداوند قدوس کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے حق تعالی نے اپنا وہ پیغمبر بھیجا جس کی پیغمبری بالکل روشن اور واضح ہے، اس نے سچا دین پہنچایا، قرآن پڑھ کر سنایا اور اللہ کے احکام پر نہایت صفائی کے ساتھ مطلع کیا۔ نمبر 2 یعنی قرآن کو جادو بتلانے لگے اور پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ نمبر 3 مکہ اور طائف کے سرداروں پر قرآن کیوں نہیں اترا، یعنی اگر قرآن کو اترنا ہی تھا
تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار پر اترا ہوتا۔ یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ بڑے بڑے دولت مند سرداروں کو چھوڑ کر خدا نے منصب رسالت کے لیے ایک ایسے شخص کو چن لیا ہو جو ریاست و دولت کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ نمبر 4 یعنی نبوت و رسالت کے مناصب کی تقسیم کیا تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی جو انتخاب پر باز کر رہے ہو؟ نمبر 5 روزی کی تقسیم یعنی کسی کو غنی کسی کو فقیر کر دیا، ایک کو بے شمار دولت دے دی اور ایک کو اس سے کم، کوئی تابع ہے کوئی متبوع۔ نمبر 6 یعنی نبوت و رسالت کا شرف تو ظاہری مال و جاہ اور دنیاوی ساز و سامان سے کہیں اعلیٰ ہے۔ جب اللہ نے دنیا کی روزی ان کی تجویز پر نہیں بانٹی، پیغمبری ان کی تجویز پر کیوں کر دے؟ آگے دنیا کے مال و دولت اور مادی سامان کا اللہ کے ہاں بے وقت اور حقیر ہونا بیان کرتے ہیں۔ یظہرون چڑھیں وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھیں، وزخرفا اور سونے کے۔ نمبر 1 وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر برتنا دنیا کی زندگانی کا۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّکَ لِلْمُتَّقِین، اور آخرت تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں۔ نمبر 2 وَمَن يَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کی یاد سے ہم اس پر مقرر کر دیں ایک شیطان، پھر وہ رہے اس کا ساتھی۔ نمبر 3 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ان کو روکتے رہتے ہیں راہ سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں۔ نمبر 4 حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس کہے کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق مغرب کا سا، کہ کیا برا ساتھی ہے۔ نمبر 5 وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے اس بات سے کہ تم عذاب میں شامل ہو، یعنی باہم شریک ہو۔ نمبر 6 أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ، سو کیا تو سنائے گا بہروں کو یا سجھائے گا اندھوں کو۔ تفسیر نمبر 1 مال و دولت کی حقیقت اللہ کی نظر میں، یعنی اللہ کے ہاں اس دنیاوی مال و دولت کی کوئی قدر نہیں، نہ اس کا دیا جانا کچھ قرب و وجاہت عند اللہ کی دلیل ہے۔ یہ تو ایسی بے قدر اور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک خاص مصلحت مانے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مکانوں کی چھتیں، زینے اور دروازے، چوکھٹ، قفل اور تخت چوکیاں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتا، مگر اس صورت میں لوگ یہ دیکھ کر کہ کافروں ہی کو ایسا سامان ملتا ہے عموماً کفر کا راستہ اختیار کر لیتے، الا ماشاء اللہ، اور یہ مصلحت خداوندی کے خلاف ہوتی، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک مچھر کے بازو کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، بھلا جو چیز خدا کے نزدیک اس قدر حقیر ہو اسے سیادت و وجاہت عند اللہ اور نبوت و رسالت کا معیار قرار دینا کہاں تک صحیح ہوگا؟ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی کافر کو اللہ نے پیدا کیا، کہیں تو اس کو آرام دے، آخرت میں تو دائمی عذاب ہے، کہیں تو آرام ملتا، مگر ایسا ہو تو سب وہی کفر کا راستہ اختیار کر لیں، پکڑ لیں۔ نمبر 2 یعنی دنیا کی بہار میں تو سب شریک ہے مگر آخرت ماں اپنے ابدی نعما اور اعلیٰ کے متقین کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 3 ذکر الہی سے اعراض کی سزا، یعنی جو شخص سچی نصیحت اور یاد الہی سے اعراض کرتا رہتا ہے اس پر ایک شیطان خصوصی طور سے مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہر وقت اغوا کرتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان دوزخ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نمبر 4 یعنی شیطان ان کو نیکی کی راہ سے روکتے رہتے ہیں مگر ان کی عقلیں ایسی مسخ ہو جاتی ہیں کہ اسی کو ٹھیک راستہ سمجھتے ہیں، بدی اور نیکی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ نمبر 5 کفار کا شیطان پر غصہ، یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر کھلے گا کہ کیسے برے ساتھی تھے، اس وقت حسرت اور غصے سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا سا فاصلہ ہوتا اور ایک لمحہ تیری صحبت میں نہ گزرتا، کم بخت اب تو مجھ سے دور ہو۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی دنیا میں شیطان کے مشورے پر چلتا ہے اور وہاں اس کی صحبت سے پچھتائے گا، اس طرح کا ساتھی شیطان کسی کو جن ملتا ہے اور کسی کو آدمی۔ نمبر 6 دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں عام طور پر چھوٹے بڑے سب شریک ہوں تو سب کچھ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ مشہور ہے مرگ انبوہ جشن دارد، مگر دوزخ میں تمام شیاطین الانس والجن اور تابعین و متبوعین کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ اس طرح کی سطحی باتوں سے تسلی اور تخفیف نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یعنی کافر کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو عذاب میں ڈلوا دیا، خوب ہوا یہ بھی نہ بچے، لیکن اگر دوسرا بھی پکڑا گیا تو اس کو کیا فائدہ۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور صحیح غلطی میں بھٹکتوں کو فإنما نذهبن بک فإنا منهم منتقمون، پھر اگر کبھی ہم تجھ کو یہاں سے لے جائیں تو ہم کو ان سے بدلہ لینا ہے۔ او نرینک الذی وعدناکم فإنا علیہ مقتدرون، یہ تجھ کو دکھا دے جو ان سے وعدہ ٹھہرایا تو یہ ہمارے بس میں ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، سو تو مضبوط پکڑے رہے اسی کو جو تجھ کو حکم پہنچا،
تو ہے بے شک سیدھی راہ پر نمبر 1، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ مذکور رہے گا تیرا اور تیری قوم کا نمبر 2، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور آگے تم سے پوچھو گے نمبر 3، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے، کبھی ہم نے رکھے ہیں یعنی مقرر کیے ہیں رحمان کے سوا اور حاکم کے پوجے جائیں۔ نمبر 4، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنے نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو کہا میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے رب کا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں تو وہ لگے ان پر ہنسنے۔ نمبر 5، وَمَا نُرِيهِمْ، اور جو دکھلاتے گئے ہم ان کو۔ تفسیر نمبر 1، اندھوں اور بہروں کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، یعنی اندھوں کو رائے حق دکھلا دینا یا بہروں کو حق کی آواز سنا دینا، اور جو سری غلطی اور گمراہی میں پڑے بھٹک رہے ہوں ان کو تاریکی سے نکال کر سچائی کی صاف سڑک پر چلا دینا آپ کے اختیار میں نہیں، ہاں حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے آپ کی آواز میں تاثیر پیدا کر دے۔ بہرحال آپ اس غم میں نہ رہیے کہ یہ سب لوگ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے اور کیوں اپنا انجام خراب کر رہے ہیں، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجیے، وہی ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ اگر آپ کی وفات کے بعد دی تب اور آپ کو دکھلا کر دی تب باہر صورت نہ ہمارے قابو سے نکل کر جا سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو سزا دیے بدون چھوڑ دیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو وحی ہے اور جو حکم ملے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور برابر اپنا فرض ادا کیے جائیں، کیونکہ دنیا کہیں اور کسی راستے پر جائے آپ اللہ کے فضل سے سیدھی راہ پر ہیں، جس سے ایک قدم ادھر ادھر ہٹنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی ہوا پرست کی خواہش و آرزو کی طرف التفات کرنے کی حاجت ہے۔ نمبر 2، قرآن نعمت عظمیٰ ہے، یعنی قرآن کریم تیرے اور تیری قوم کے لیے خاص فضل و شرف کا سبب ہے۔ اس سے بڑی عزت اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام اور ساری دنیا کی نجات و فلاح کا ابدی دستور العمل ان کی زبان میں اترا اور وہ اس کے اولین مخاطب قرار پائے۔ اگر عقل ہو تو یہ لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں اور قرآن جو ان سب کے لیے بیش بہا نصیحت نامہ ہے اس کی ہدایت پر چل کر سب سے پہلے دنیاوی و اخروی سعادتوں کے مستحق ہوں۔ نمبر 3، یعنی آگے چل کر پوچھ ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی اور اس فضل و شرف کا کیا شکر ادا کیا تھا۔ نمبر 4، کسی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دی، یعنی آپ کا راستہ وہی ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ شرک کی تعلیم کسی نبی نے نہیں دی، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین میں اس بات کو جائز رکھا کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی پرستش کی جائے، اور یہ ارشاد کہ پوچھو دیکھو، یعنی جس وقت ان سے ملاقات ہو جیسے شب معراج میں ہوئی، یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کرو، بہرحال جو ذرائع تحقیق و تفتیش کے ہوں ان کو استعمال میں لانے سے صاف ثابت ہو جائے گا کہ کسی دین سماوی میں کبھی شرک کی اجازت نہیں۔ نمبر 5، یعنی معجزات کا مذاق اڑانے لگے۔ من آیت اللہ اکبر من اختہا، نشانی سو پہلی یعنی دوسری سے بڑی۔ نمبر 1، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پکڑا ہم نے ان کو تکلیف میں تاکہ وہ باز آئیں۔ نمبر 2، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور کہنے لگے اے جادوگر۔ نمبر 3، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا سکھلا رکھا ہے تجھ کو، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ نمبر 4، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب اٹھا لی ہم نے ان پر سے تکلیف تبھی وہ وعدہ توڑ ڈالتے۔ نمبر 5، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا فَلَا تُبْصِرُونَ، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا ہے میری قوم بھلا میرے ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اور یہ نہریں چل رہی ہیں میرے محل کے نیچے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ نمبر 6، أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، بھلا میں ہوں بھی بہتر اس شخص سے جس کو کچھ عزت نہیں اور صاف نہیں بول سکتا۔ نمبر 7، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، پھر کیوں نہ پڑے اس پر کنگن سونے کے یا آتے اس کے ساتھ فرشتے پرا باندھ کر۔ نمبر 8، فاستخف قومه فاطاعوا، پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی پھر اسی کا کہنا مانا۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک نشان اپنے قدرت کا اور موسیٰ کی صداقت کا دکھلایا۔ نمبر 2، یعنی آخر وہ نشان بھی بھیجے جو ایک طرح کے عذاب کا رنگ اپنے اندر رکھتے تھے، جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 16۔ غرض یہ تھی کہ ڈر کر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ نمبر 3، ساحر یعنی ان کے محاورات میں عالم کو کہتے ہیں کیونکہ بڑا علم ان کے نزدیک یہی سحر تھا۔ شاید اس خوشامد اور لجاجت کے وقت حضرت موسیٰ کو بظاہر تعظیمی لقب سے پکارا ہو اور خوب سے باطن سے اشارہ اس طرف بھی کیا ہو کہ ہم تجھ کو نبی اب بھی نہیں سمجھتے، صرف ایک ماہر جادوگر سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی دعا کی درخواست۔
یعنی تیرے رب نے جو طریقہ دعا کا بتلایا اور جو کچھ تجھ سے عہد کر رکھا ہے اس کے موافق ہمارے حق میں دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے دفع ہو۔ اگر تیری دعا سے ایسا ہو گیا تو ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے اور تیری بات مان لیں گے۔ نمبر 5، یعنی جہاں تکلیف رفع ہوئی اور مصیبت کی گھڑی ختم ہوئی ایک دم اپنے قول و قرار سے پھر گئے، گویا کچھ وعدہ کیا ہی نہ تھا۔ نمبر 6، فرعون کا اپنے قوم سے خطاب۔ اس کے گرد و پیش کے ملکوں میں مصر کا حاکم بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ نہریں اسی نے بنائی تھیں، دریائے نیل کا پانی کاٹ کر اپنے باغ میں لایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سامانوں کی موجودگی میں ہماری حیثیت ایسی ہے کہ موسیٰ جیسے معمولی حیثیت والے آدمی کے سامنے گردن جھکا دیں۔ نمبر 7، یعنی موسیٰ کے پاس نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ حکومت، نہ عزت، نہ کوئی ظاہری کمال، حتیٰ کہ بات کرتے ہوئے بھی زبان پوری طرح صاف نہیں چلتی۔ نمبر 8، فرعون کے کنگن، کہتے ہیں کہ وہ خود جواہرات کے کنگن پہنتا تھا اور جس امیر وزیر پر مہربان ہوتا سونے کے کنگن پہناتا تھا، اس کے سامنے فوج پرا باندھ کر کھڑی ہوتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، کیا خدا کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور جلم میں فرشتوں کی فوج بھی نہ ہو؟ انہم کانوا فاسقین، مقرر وہ تھے لوگ نافرمان۔ نمبر 1، فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، پھر جب ہم کو غصہ دلایا۔ نمبر 2، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر ڈبو دیا ان سب کو۔ فجعلناکم سلفا ومثلا للآخرین، پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے اور ایک نذیر پچھلوں کے واسطے۔ نمبر 3، ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب مثال لائے مریم کے بیٹے کی تبھی قوم تیری اس سے چلانے لگتے ہیں۔ وقالوا آلہتنا خیر ام هو، اور کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ نمبر 4، ما ضربوه لك الا جدلا، یا مثال جو ڈالتے ہیں تجھ پر سو جھگڑنے کو۔ بل هم قوم خاصمون، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، وہ کیا ہے، ایک بندہ ہے کہ ہم نے اس پر فضل کیا اور کھڑا کر دیا اس کو بنی اسرائیل کے واسطے۔ نمبر 5، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے رہیں زمین میں تمہاری جگہ۔ نمبر 6، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور وہ نشان ہے قیامت کا۔ نمبر 7، سو اس میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمْ، اور نہ روک دے تم کو۔ تفسیر نمبر 1، قوم فرعون کی حماقت، یعنی اپنی ابلا فریب باتوں سے قوم کو الو بنا لیا، وہ سب احمق اسی کی بات ماننے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی تباہی میں خدا کی نافرمانی پہلے سے رچی ہوئی تھی، اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ ہو گیا۔ نمبر 2، یعنی وہ کام کے جن پر عادتاً خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 3، یعنی پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے ان کا قصہ ایک عبرتناک نظیر کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر کفار کا شور۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جب ذکر آتا تو عرب کے مشرکین خوب شور مچاتے اور قسم قسم کی آوازیں اٹھاتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انبیاء رکوع نمبر 7۔ کہنے لگے نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اب بتاؤ تمہارے خیال میں ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح علیہ السلام؟ ظاہر ہے تم مسیح کو اچھا کہو گے، جب وہی معاذ اللہ آیت کے عموم میں داخل ہوئے تو ہمارے معبود بھی صحیح۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، کہنے لگے کیا مسیح میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں؟ ظاہر ہے کہ آیت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا مطلب ان چیزوں سے متعلق تھا جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں، اور وہ ان کو اس سے نہیں روکتے، اس اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، مگر ان معترضین کا منشا تو محض جھگڑے نکالنا اور کٹ حجتی کر کے حق کو رلانا تھا، اس لیے جان بوجھ کر ایسے معنی پیدا کر دیتے جو مراد متکلم کے مخالف ہوں۔ کبھی کہتے بس معلوم ہو گیا کہ آپ بھی اسی طرح ہم سے اپنے پرستش کرانا چاہتے ہیں جیسے نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ شاید کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ خود قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال یہ بیان کی ہے، ان عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آل عمران رکوع نمبر 6۔ اب دیکھ لو ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح، انہیں کیوں بھلائی سے یاد کرتے ہو اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، اور خدا جانے کیا کیا کچھ کہتے ہوں گے۔ ان سب باتوں کا جواب آگے دیا گیا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے تھے، یعنی کچھ اسی ایک مسئلہ میں نہیں، ان کی طبیعت ہی جھگڑالو واقع ہوئی ہے، سیدھی اور صاف بات کبھی ان کے دماغوں میں نہیں اترتی، یوں ہی محمل بحثیں اور دور دراز کا جھگڑے نکالتے رہتے ہیں۔ بھلا کہاں وہ شیاطین جو لوگوں سے اپنی عبادات کراتے اور اس پر خوش ہوتے ہیں، یا وہ پتھر کی بے جان مورتی
مورتیں جو کسی کو کفر و شرک سے روکنے پر اصلاً قدرت نہیں رکھتی، اور کہاں وہ خدا کا مقبول بندہ جس پر اللہ نے اپنا خاص فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے کھڑا کیا، جس کو اپنے بندے ہونے کے قرار تھا اور جو اپنی امت کو اسی چیز کی طرف بلاتا تھا کہ ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کیا اس مقبول بندے کو الیاذ باللہ حسب جہنم یا لیس فیہ خیر کہا جا سکتا ہے، یا یہ پتھر کی مورتیاں اس کی ہمسری کر سکتی ہیں؟ یاد رکھو قرآن کریم کسی بندہ کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دیتا، اس کا تو سارا جہاد ہی اس مضمون کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ محض احمقوں کے خدا بنا لینے سے ایک مقرب و مقبول بندہ کو پتھروں اور شریروں کے برابر کر دے۔ نمبر 6، حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں آثار فرشتوں کے سے تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ، آل عمران اور کہف کے فوائد میں اشارہ کیا جا چکا۔ اتنی بات سے کوئی شخص معبود نہیں بن جاتا۔ ہم اگر ہم چاہیں تو تمہاری نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دیں یا تمہاری جگہ آسمان سے فرشتے ہی کو لا کر زمین پہ آباد کر دیں، ہم کو سب قدرت حاصل ہے۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نشان ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا اول مرتبہ آنا تو خاص بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا، اور بدون باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھلائے، اور دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا۔ ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ قیامت بالکل نزدیک آ لگی ہے۔ الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان وہ تو تمہارا دشمن ہے صریح۔ نمبر 1، ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر بولا میں لایا ہوں تمہارے پاس پکی باتیں۔ نمبر 2، اور بتلانے کو بعض وہ چیزیں جن میں تم جھگڑتے تھے۔ نمبر 3، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔ نمبر 4، فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر پھٹ گئے کتنے فرقے ان کے بیچ سے۔ نمبر 5، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، سو خرابی ہے گناہ گاروں کو آفت سے دکھ والے دن کی۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، اب یہی ہے کہ راہ دیکھتے ہیں قیامت کی کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ نمبر 6، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو لوگ ہیں ڈر والے۔ نمبر 7، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم، اے بندو میرے نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم۔ تفسیر نمبر 1، یعنی قیامت آنے میں شک نہ کرو اور جو سیدھی راہ ایمان و توحید کی بتلا رہا ہوں اس پر چلے آؤ، مبادا تمہارا ازلی دشمن شیطان تم کو اس راستے سے روک دے۔ نمبر 2، یعنی پکی باتیں دانائی اور حکمت کی۔ نمبر 3، یعنی دینی باتیں یا بعض وہ چیزیں جن کو شریعت موسویہ نے حرام ٹھہرایا تھا ان کا حلال ہونا بیان کرتا ہوں، کما قال وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، آل عمران رکوع نمبر 5۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و توحید، یہ تعلیم تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ دیکھ لو کیسی صفائی سے خدائے واحد کی ربوبیت اور معبودیت کو بیان فرمایا اور اسی توحید و ارتقاء و اطاعت رسول کو صراط مستقیم قرار دیا۔ نمبر 5، یعنی اختلاف پڑ گیا، یہود ان کے منکر ہوئے اور نصارہ قائل ہوئے، پھر نصارہ آگے چل کر کئی فرقے بن گئے۔ کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتلاتا ہے، کوئی ان کو 3 خداؤں میں ایک کا کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ حضرت مسیح کی اصل تعلیم پر ایک بھی نہیں۔ نمبر 6، کیا قیامت کے منتظر ہیں؟ ایسے کھلے بیانات اور واضح ہدایت کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے، آخر وہ کاہے کے منتظر ہیں؟ ان کے احوال کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس قیامت ایک دم ان کے سر پر آ کھڑی ہو تب مانے کہ حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ کام نہ دے گا۔ نمبر 7، قیامت کا حال، اس دن دوست سے بھاگے گا کہ اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں اور محبتیں منقطع ہو جائیں گی۔ آدمی پچھتائے گا کہ فلاں شریر آدمی سے دوستی کیوں تھی جو اس کے کسانے سے آج گرفتار و مصیبت ہونا پڑا۔ اس وقت بڑا گرم جوش محبت و محبوب کی صورت دیکھنے سے بیزار ہوگا۔ البتہ جن کی محبت اور دوستی اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے خوف پر مبنی تھی وہ کام آئے گی۔ تحزنون، غمگین ہوگے۔ نمبر 1، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو یقین لائے تمہاری باتوں پر اور رہے حکم بردار۔ نمبر 2، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں کہ تمہاری عزت کریں یعنی کی جائے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، لیے پھرے گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور آب خورے۔ نمبر 3، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں۔ نمبر 4، وانتم فیہا خالدون، اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ وہی بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے میں ان کاموں کے جو کرتے تھے۔ نمبر 5، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تأکلون، تمہارے واسطے ان میں بہت میوے ہیں ان میں سے کھاتے رہو۔ نمبر 6،
ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، البتہ جو لوگ کے گناہ گار ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم وہم فی مبلسون، نہ ہلکا ہوتا ہے ان پر سے اور وہ اسی میں پڑے ہیں آس یعنی نا امید ٹوٹے۔ نمبر 7 وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہی بے انصاف۔ نمبر 8 ونادوا یا مالک لیقضی، اور پکاریں گے اے مالک کہیں ہم پر فیصل یعنی موت ڈال دے کر چکے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی نہ آئے گا ڈر، نہ آگے کا ڈر نہ پیچھے کا غم۔ نمبر 2 ایمان اور اسلام کا فرق، یعنی دل سے یقین کیا اور جوارح سے اس کے حکم بردار رہے۔ یہاں سے ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اس کا مفصل بیان ہوا۔ نمبر 3 جنت کی نعمتیں یعنی غلمان لیے پھریں گے۔ نمبر 4 سب سے اعلیٰ چیز جس سے آنکھ آرام پائیں گی وہ دیدار ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا، رزقنا اللہ بفضلہ ومنہ۔ نمبر 5 اعمال کا بدلہ جنت، یعنی تمہارے باپ آدم کی میراث واپس مل گئی تمہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے۔ نمبر 6 یعنی چن چن کر۔ نمبر 7 اہل جہنم کا دائمی عذاب، یعنی عذاب نہ کسی وقت ملتوی ہوگا نہ ہلکا کیا جائے گا۔ دوزخی نا امید ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ نمبر 8 جہنم کا یہ عذاب ظلم نہیں ہے، یعنی ہم نے دنیا میں بھلائی برائی کے سب پہلو سجھا دیے تھے اور پیغمبروں کو بھیج کر حجت تمام کر دی تھی، کوئی معقول عذر ان کے لیے باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیادتیوں سے باز نہ آئے، ایسوں کو سزا دی جائے تو ظلم کون کہہ سکتا ہے؟ علینا ربک، تیرا رب۔ نمبر 1 قال انکم ماکثون، وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ نمبر 2 لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین پر تم بہت لوگ سچی بات سے برا مانتے ہو۔ نمبر 3 ام ابرم امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے۔ نمبر 4 ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کے بھید اور ان کا مشورہ۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھے رہتے ہیں۔ نمبر 5 قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو کہ اگر ہو رحمان کے واسطے اولاد تو میں سب سے پہلے پوجوں۔ نمبر 6 سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا، صاحب عرش کا، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 7 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، اب چھوڑ دے ان کو بک بک کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ ملے اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ دیا ہے۔ نمبر 8 وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم، اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں اور وہی ہے حکمت والا سب سے خبردار۔ نمبر 9 وتبارک، اور بڑی برکت ہے۔ تفسیر نمبر 1 دروغہ جہنم مالک، مالک نام ہے فرشتے کا جو دوزخ کا دروغہ ہے۔ دوزخی اس کو پکاریں گے کہ ہم نہ مرتے ہیں ہی ہیں نہ چھوٹتے ہیں، اپنے رب سے کہے کہ ایک دفعہ عذاب دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے، گویا نجات سے مایوس ہو کر موت کی تمنا کریں گے۔ نمبر 2 مالک کا جواب، یعنی چلانے سے کچھ فائدہ نہیں، تم کو اسی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ کہتے ہیں دوزخی 1000 برس چلائیں گے تب وہ یہ جواب دیا دے گا۔ نمبر 3 یعنی وہ سزا اس جرم پر ملی کہ تم میں سے اکثر سچائی سے چڑھتے تھے اور بہت سے اندھوں کی طرح ان کے پیچھے ہو لیے۔ نمبر 4 کفار کے منصوبے، کفار عرب پیغمبر کے مقابلے میں طرح طرح کے منصوبے گانٹتے اور تدبیریں کرتے تھے، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر ان کے سب منصوبوں پر پانی پھیر دیتی تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کافروں نے مل کر مشورہ کیا کہ تمہارے تغافل سے اس کی نبی کی بات بڑھی، آئندہ جو اس دین میں آئے اسی کے رشتہ دار اس کو مار مار کر الٹا پھیر دیں، اور جو اجنبی شخص شہر میں آئے اس کو پہلے سنا دو کہ اس شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ یہ بات انہوں نے ٹھہرائی اور اللہ نے ٹھہرا دیا کہ ان کو ذلیل و رسوا کرنا اور اپنے دین اور پیغمبر کو عروج دینا، آخر اللہ کا ارادہ غالب رہا۔ نمبر 5 یعنی ان کے دلوں کے بھید ہم جانتے ہیں اور ان کے خفیہ مشورے سب ہم سنتے ہیں۔ حکومت کی انتظامی ضابطہ کے موافق ہمارے فرشتے کرام کاتبین ان کے سب اعمال و افعال لکھے جاتے ہیں، یہ سارے مسل قیامت میں پیش ہوں گی۔ نمبر 6 اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عابد ہوتا، یعنی اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی جائیں۔ آپ کہہ دیجیے اگر بفرض محال خدا کی اولاد ہو تو پہلا شخص میں ہوں جو اس کے اولاد کی پرستش کرے، کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جس قدر علاقہ خدا کے ساتھ ہوگا اسی نسبت سے اس کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر میں باوجود اول عابدین ہونے کے کسی ہستی کو اس کی اولاد نہیں مانتا، تو تم کون سے اللہ کا حق ماننے والے ہو جو اس کے فرضی اولاد تک کے حقوق پہچانو گے۔ تب بھی بعض مفسرین آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر تمہارے اعتقاد میں اللہ کی کوئی اولاد ہے تو یاد رکھو میں تمہارے مقابلے میں اس اکیلے خدا کی عبادت کرنے والا ہوں جو اولاد و احفاد سے منزہ و مقدس ہے۔ بعض نے عابد کے معنی لغتاً جاحد یعنی منکر کے بتلائے ہیں، یعنی اس عقیدہ فاسدہ کا
فاسد عقیدہ کا سب سے پہلا انکار کرنے اور رد کرنے والا میں ہوں۔ بعض کے نزدیک ان نافیہ ہے، یعنی رحمان کی کوئی اولاد نہیں، مگر یہ کچھ زیادہ قوی نہیں، اور بھی احتمال ہیں جن کا استیعاب کا یہاں موقع نہیں، واللہ عالم۔ نمبر 7، یعنی جن باتوں کی نسبت یہ لوگ اس کی طرف کر رہے ہیں، مثلا اولاد وغیرہ، اس سے خدا تعالیٰ کی ذات برتر اور منزہ ہے، اس کی ذات میں امکان ہی نہیں کہ معاذ اللہ کسی کا باپ یا بیٹا بنے۔ نمبر 8، یعنی غفلت و حماقت کے نشے میں جو کچھ بکتے ہیں بکنے دیجئے، یہ لوگ چند روز اور دنیا کے کھیل تماشے میں گزار لیں، آخر وہ موعود دن آنا ہے جس میں ایک ایک کر کے ان کی گستاخیوں اور شرارتوں کا مزہ چکھایا جائے گا۔ نمبر 9، زمین اور آسمان میں اللہ ہی معبود ہے، نہ آسمان میں فرشتے اور شمس و قمر معبود بن سکتے ہیں، نہ زمین میں اصنام و اوثان وغیرہ، سب زمین و آسمان والوں کا معبود اکیلا وہی خدا ہے جو فرش سے عرش تک کا مالک اور تمام عالم کون میں اپنے علم و اختیار سے متصرف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعۃ والیہ ترجعون، اس کی جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور اسی کے پاس ہے خبر قیامت کی۔ نمبر 1، اور اسی کی طرف پھر کر پہنچ جاؤ گے۔ نمبر 2، ولا یملک الذین يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون، اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں سفارش کا مگر جس نے گواہی دی سچی اور ان کو خبر تھی۔ نمبر 3، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر تو ان سے پوچھے کہ ان کو کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4، وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول کی اس کہنے کی کہ اے رب یہ لوگ ہیں یقین نہیں لاتے۔ نمبر 5، فاصفح عنہم وقل سلام، سو تم منہ پھیر لے ان کی طرف سے اور کہہ سلام ہے۔ نمبر 6، فسوف یعلمون، اب آخر کو معلوم کر لیں گے۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اسی مالک کو ہے۔ نمبر 2، یعنی وہاں پہنچ کر سب کی نیکی بدی کا حساب ہو جائے گا۔ نمبر 3، اللہ کے آگے سفارش کا حق ہے، یعنی اتنی سفارش کر سکتے ہیں جس نے ان کے علم کے موافق کلمہ اسلام کہا اس کی گواہی دیں، بغیر کلمہ اسلام کسی کے حق میں ایک حرف سفارش کا نہیں کہہ سکتے، اور اتنی سفارش بھی صالحین کریں گے جو سچائی کو جانتے اور اس کو زبان و دل سے مانتے ہیں، دوسروں کو اجازت نہیں۔ نمبر 4، ان کا خالق کون ہے، یعنی جب بنانے والا ایک اللہ ہے تو بندگی کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر ہو گیا۔ عبادت نام ہے انتہائی تذلل کا، اور وہ اسی کا حق ہونا چاہیے جو انتہائی عظمت رکھتا ہے۔ عجیب بات ہے، مقدمات کو تسلیم کرتے ہیں اور نتیجے سے انکار۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی قسم، یعنی نبی کا یہ کہنا بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اس کی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گا اور اپنی رحمت سے اس کو غالب و منصور کرے گا۔ نمبر 6، یعنی غم نہ کھاؤ اور زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑ، فرض سے تبلیغ ادا کر کے ادھر سے منہ پھیر لے اور کہہ دے کہ اچھا نہیں مانتے تو ہمارا سلام لو۔ نمبر 7، یعنی آخر کار ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس غلطی میں پڑے ہوئے تھے، چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں لگ گیا اور پوری تکمیل آخرت میں ہونے والی ہے۔ تم سورۃ الزخرف بعون اللہ و توفیقہ فللہ الحمد والمنہ۔ سورۃ الزخرف الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔